بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے، آخری باب نمبر 12۔ سردیوں کی ایک اور صبح تھی۔ ہر چیز جیسے دھند میں لپٹی ہوئی خوابیدہ سی محسوس ہو رہی تھی۔ آسمان سے اترتی ہلکی ہلکی دھند زمین پر بکھرتی برف کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ کیفے کے باہر ہلکی روشنی میں لوگوں کی دھندلی پرچھائیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اندر زرد روشنی میں چمکتے لکڑی کے میز پر 2 کپ چائے رکھے تھے، جن سے اٹھتی ہوئی بھاپ ماحول میں گھل رہی تھی۔ اس بھاپ کی مانند کچھ یادیں بھی فضا میں تیرنے لگیں۔ عبدالحنان اور پلوشہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ماضی کے اوراق ان کے درمیان کھلے ہوئے تھے، جیسے کوئی پرانی ڈائری جس کے صفحے ہوا میں سرسراتے جا رہے ہوں۔ پلوشہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھایا، ہلکا سا گھونٹ لیا اور عبدالحنان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، ایک ایسا سوال جو برسوں سے بے جواب تھا۔ عبدالحنان، آپ نے کبھی شاہمیر بھائی کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا، ان کے بارے میں کچھ ذکر ہی نہیں کیا۔ عبدالحنان نے چائے کے کپ کو گھورنا شروع کر دیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر آہستگی سے بولا، نہیں بتایا۔ پلوشہ نے سر ہلایا، ہاں، کچھ بھی نہیں بتایا، ان کی کہانی، ان کی زندگی، کچھ بھی نہیں۔ عبدالحنان نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، جیسے ماضی کا بوجھ اس کے کندھوں پر پھر سے آن پڑا ہو۔ باہر دھند مزید گہری ہو رہی تھی اور اندر ماضی کی گرد چھٹنے لگی۔ سچ کہوں تو اس نے بھی مجھے کبھی نہیں بتایا تھا۔ پلوشہ چونک گئی، کیا مطلب؟ جب میں اس سے ملا تب میں فرسٹ ایئر میں تھا۔ اس وقت سے لے کر آج سے 8 سال پہلے تک سالوں گزر گئے، لیکن اس نے اپنی کہانی کا ایک لفظ بھی میرے سامنے نہیں کھولا، اور میں نے بھی کبھی اس سے سوال نہیں کیا۔ پلوشہ نے ہلکی حیرت سے پوچھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عبدالحنان کی نظریں دھیرے سے میز پر جا رکیں، جہاں چائے کا کپ اب ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ آج سے 8 سال پہلے میں نے اس سے یہی سوال کیا تھا۔ ماضی۔ وہ ایک سنسان شام تھی، ہوا میں خزاں کی ہلکی ٹھنڈک گھل رہی تھی۔ دھوپ کی آخری کرنیں درختوں کی شاخوں سے لپٹ رہی تھیں، جیسے دن اور رات کے درمیان ایک جنگ ہو رہی ہو۔ عبدالحنان اور شاہمیر ایک پارک میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ شاہمیر، میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا، مگر آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے کبھی اپنی کہانی کیوں نہیں سنائی؟ شاہمیر نے لمحے بھر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند آہستہ آہستہ چھانے لگی تھی، جیسے یادیں دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں اتر رہی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم ایک مضبوط انسان بنو۔ جب تم مجھے ملے تھے تب تم بھی ایک بچہ تھے اور میں بھی، مگر ہمارے درمیان میں ایک چیز مختلف تھی، تجربہ۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ سب دیکھ لیا تھا جو شاید تم ابھی دیکھنے والے تھے۔ تم حساس تھے عبدالحنان، مگر میں نہیں تھا۔ یا شاید کہیں نہ کہیں ہر انسان حساس ہوتا ہے، مگر مجھ پر زندگی کی ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ میرے پاس ان جذبات کو محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ شاہمیر کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ اپنے ہر الفاظ کے ساتھ ماضی کے کسی زخم کو چھو رہا ہو۔ اگر کبھی میں جذبات میں بہنے لگتا تو مجھے اپنے سر پر وہ ذمہ داریاں یاد آ جاتیں جنہیں نبھانا میری مجبوری تھی، اور میں خود کو سخت کر لیتا۔ مگر جب تم مجھے اپنی زندگی کے مسائل بتاتے، اپنی مشکلات کے بارے میں بات کرتے، تو میں تمہیں گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا۔ شاید اسی لمحے میں خود بھی اپنی جذباتی دیواروں کے پیچھے سے جھانک کر محسوس کرتا کہ میں بھی انسان ہوں۔ مگر میں نے کبھی تمہیں اپنی کہانی نہیں سنائی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے دکھوں کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہونے دو۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو، بغیر میرے تجربات کے بوجھ کے۔ شاہمیر نے عبدالحنان کا ہاتھ تھاما اور محبت سے اپنے لبوں سے لگا کر بولا، جانتے ہو عبدالحنان، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہاری عزت کرتا ہوں، اور آج جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تم وہ انسان بن گئے ہو جو میں تمہیں ہمیشہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔
شاہ میر نے ماضی کے دروازے پر ایک بار پھر دستک دی اور قصہ یوں شروع ہوا۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ کیفے میں روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور کھڑکی کے باہر بارش کی بوندیں شیشے پر آہستہ آہستہ گر رہی تھیں۔ عبدالحنان نے اپنی نظریں شاہ میر پر جما رکھی تھیں، جس کی آنکھوں میں کسی پرانے زخم کی نمی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں چائے کے ٹھنڈے کپ کے گرد لپیٹے بیٹھا تھا، جیسے خود کو کسی انجانے طوفان سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو کہانی سنانے کے لیے تیار کر رہا ہو، اور دھیرے دھیرے ماضی کے دریچے کھلنے لگے۔ عبدالحنان، میری زندگی عام گھروں جیسی ہی تھی، ایک چھوٹا سا گھر جس میں محبت اور خلوص کی چادر تنی ہوئی تھی۔ میرے والد عباس ایک پرچون کی دکان چلاتے تھے۔ وہ نرم مزاج اور اصولوں کے پابند انسان تھے۔ میری ماں نازش محلے کی عورتوں کے کپڑے سیا کرتی تھیں۔ ہماری زندگی آسودہ نہیں تھی، مگر ہم خوش تھے۔ گھر میں کبھی دولت کی فراوانی نہیں رہی، مگر ماں کی ہنسی اور بابا کی شفقت سے ہمارے دن سنورتے رہے۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری سب سے بڑی بہن نتاشا مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ اس کے بعد متربہ جو 8 سال کی تھی، اور سب سے چھوٹی ہانیہ جو 6 سال کی تھی۔ جب میں پیدا ہوا تو میری بہنیں پہلے ہی بچپن کی دہلیز پار کر چکی تھیں۔ میری ماں کہتی تھی کہ میرا آنا ایک خوشی کا لمحہ تھا، ایک روشنی کی کرن جو ان کی دنیا میں جگمگائی، مگر شاید وہ روشنی بہت جلد دھندلا گئی۔ میرا بچپن عام بچوں کی طرح ہنستے کھیلتے گزرا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے اپنے والد کی پریشان نظریں دیکھنی شروع کر دیں۔ وہ اکثر رات دیر تک جاگتے، حساب کتاب کرتے، کچھ سوچتے اور گہری سانس لے کر خاموش ہو جاتے۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ ان کی پریشانی کیسی ہے، مگر میری ماں کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر اندازہ ہو جاتا کہ حالات معمول کے نہیں ہیں۔ بابا شوگر کے مریض تھے۔ پہلے یہ بیماری بس ایک عام سی لگتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ وہ ہلکی ہلکی کھانسی کرتے، تھکن کا شکار ہوتے اور دکان پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ دکان سے واپس آئے اور سیدھا چارپائی پر گر گئے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اماں نے انہیں پانی پلانے کی کوشش کی، مگر وہ بمشکل سانس لے رہے تھے۔ ہم انہیں ہسپتال لے کر دوڑے، مگر ڈاکٹر نے صرف ایک جملہ کہا: ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اور اس کے چند ہفتوں بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں صرف 14 سال کا تھا عبدالحنان، 14 سال کا ایک معصوم بچہ جو یہ تک نہیں جانتا تھا کہ باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مگر وہ دن، وہ لمحہ، وہ جنازہ، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسی تصویر بن کر رہ گیا جس نے مجھے لمحوں میں بڑا کر دیا۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی کی حقیقت نے ہم سب کو دبوچ لیا۔ دکان سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اور اماں کو اندازہ تھا کہ صرف سلائی سے گھر نہیں چلے گا۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر کپڑے سیتی تھیں، مگر ان کی ہمت جیسے انہیں خود ہی ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، میرا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا: میرے بچے شاہ میر، اب اس گھر کا مرد تم ہو۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے شاہ میر، ہمیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ لمحہ عبدالحنان، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ میں 14 سال کا تھا، مگر اس دن میں نے اپنے اندر ایک ایسا بوجھ محسوس کیا جو شاید کسی بالغ انسان کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہوتا۔ مجھے کھیلنے کا شوق تھا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، اسکول جانے کا، مگر اماں کی وہ نظریں، وہ امید، اس نے میرے بچپن کو لمحوں میں مجھ سے چھین لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس بوجھ کو قبول کروں گا، کیونکہ میرے سوا اور کوئی نہیں تھا جو اسے اٹھا سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دکان سنبھالی۔ 14 سال کا بچہ جو ابھی خود زندگی کے سبق سیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اب روز صبح دکان کھولتا، سامان ترتیب دیتا، گاہکوں سے بھاؤ تاؤ کرتا اور شام کو اسکول بھی جاتا۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں پر بوجھ اٹھایا، کندھوں پر ذمہ داریوں کا وزن محسوس کیا، اور دل میں ایک عجیب سا خلا پایا جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بچپن کہاں کھو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔
کبھی کبھی جب میں اسکول میں اپنے ہم عمر لڑکوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی، مگر پھر اماں کا چہرہ، بہنوں کی امید بھری نظریں یاد آ جاتی اور میں اپنے احساسات کو دبا دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور نتاشا باجی جوان ہو گئیں۔ ان کا رشتہ ہماری خالہ نادیہ نے طے کر رکھا تھا، مگر شادی کے لیے پیسے کہاں سے لاتے؟ اماں کو پریشان دیکھ کر میں نے مزید محنت شروع کی۔ میں اسکول کے بعد ایک ورکشاپ پر بھی کام کرنے لگا، دکان بھی سنبھالتا اور رات کو جاگ کر پڑھائی بھی کرتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں کام کے دوران نیند کے مارے کہیں بیٹھا بیٹھا ہی اونگنے لگتا، مگر جب اماں کی دعاؤں کی گونج میرے ذہن میں آتی تو میں پھر جاگ جاتا۔ آخر کار اماں نے کسی طرح قرض لے کر نتاشا باجی کی شادی کر دی۔ وہ رخصت ہو گئیں اور میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھوں پر بوجھ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب مجھے اپنی دو چھوٹی بہنوں کے لیے سوچنا تھا۔ شاہمیر کی آواز میں لرزش تھی مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ عبدالحنان بے چینی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جیسے وہ ہر لفظ کو اپنے دل میں جذب کر رہا ہو۔ کیفے میں لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان جیسے وقت رک چکا تھا۔ شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر عبدالحنان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، وہی مسکراہٹ جو تکلیف کے ہزار رازوں کو اپنے اندر چھپائے رکھتی تھی۔ عبدالحنان، میں نے تمہیں یہ سب کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری کہانی کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کرو، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ تم جانو کہ زندگی کیسے چلتی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا موقع ملا۔ عبدالحنان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے شاہمیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، شاہمیر، تم جیسے لوگ کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ شاہمیر نے ہلکی سی ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں ہزاروں درد چھپے ہوئے تھے۔ شاہمیر خاموش ہوا تو کیفے کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ عبدالحنان کی نظریں میز پر جمی ہوئی تھیں مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا، ماضی کے اس دریچے میں جہاں شاہمیر ایک کمزور مگر غیر معمولی حوصلے والے بچے کے روپ میں کھڑا تھا۔ شاہمیر، تم نے یہ سب کیسے جھیلا؟ عبدالحنان کی آواز لرز رہی تھی۔ شاہمیر نے دھیرے سے چائے کی آخری چسکی لی، پھر کپ کو میز پر رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ میں نہیں جانتا عبدالحنان، شاید وقت نے مجھے سکھایا، شاید مجبوری نے مجھے سخت بنا دیا، مگر ایک بات جو میں نے سیکھ لی وہ یہ تھی کہ زندگی رکتی نہیں ہے۔ تمہارے درد کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تمہیں خود ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ نتاشا باجی کی شادی کے بعد میں پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہانیہ اور مطربہ کی ذمہ داری مجھ پر تھی اور اماں کو سہارا دینا تھا، مگر میرے اندر کہیں ایک خواب بھی پل رہا تھا، تعلیم حاصل کرنے کا خواب، کچھ بننے کا خواب۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہنیں بھی ویسی زندگی گزاریں جیسی اماں نے گزاری یا جو میں گزار رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ باعزت زندگی جئیں، اپنے خوابوں کو پورا کریں، مگر اس کے لیے پیسہ چاہیے تھا، وقت چاہیے تھا، اور میرے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دکان پر دن بھر کام کرتا، رات کو ورکشاپ میں مزدوری کرتا اور پھر دیر رات گھر آ کر پڑھنے بیٹھ جاتا۔ کئی بار آنکھوں میں نیند کی شدت ہوتی، کتابوں کے صفحات دھندلا جاتے، مگر میں خود کو جھنجھوڑ کر جاگنے پر مجبور کرتا۔ اماں کہتی تھیں کہ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، تو میں بھی دعا کرتا کہ اللہ میرے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے، مگر حقیقت ہمیشہ خوابوں کی طرح حسین نہیں ہوتی۔ عبدالحنان، ایک دن اماں اچانک بیمار ہو گئیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ وہ معمولی بخار ہے، مگر جب کئی دن گزر گئے اور ان کی حالت بگڑنے لگی تو میں انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں شوگر ہو چکی ہے اور ان کا بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ کمزور ہے۔ میں سکتے میں آ گیا تھا۔ ایک طرف گھر، دکان، بہنوں کی تعلیم اور اب اماں کی بیماری، مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی، دن کو دکان، شام کو مزدوری، رات کو اماں کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھنا۔ میں اکثر بھوکا رہتا، کبھی کبھی پیسے بچانے کے لیے چائے پر گزارا کرتا، مگر میں نے اپنی بہنوں کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کس مشکل میں ہیں۔ میں نے ان کے لیے وہ سب کیا جو ایک باپ کرتا ہے۔ میں نے ان کی کتابیں خریدی، ان کے کپڑے سنوارے، ان کے خوابوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ مگر عبدالحنان،
ایک انسان کب تک بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ میری بہنیں پڑھ رہی تھیں اور میں نے انہیں ہمیشہ کہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم پر دھیان دیں۔ ہانیہ بہت ذہین تھی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور اس سے چھوٹی ایک بہترین معلمہ بننے کا خواب دیکھتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خواب بکھر جائیں۔ میں نے سوچا اگر میرے خواب قربان ہو کر میری بہنوں کے خوابوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ اور عبدالحنان، ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب میری قربانیاں رنگ لانے لگیں۔ ہانیہ نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ مطربہ نے اسکالرشپ حاصل کر لی۔ اماں نے میری طرف فخر سے دیکھا اور کہا، شاہ میر، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری ساری محنت، میری ساری نیندیں، میری ساری تکلیفیں، سب کچھ کامیاب ہو گیا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ عبدالحنان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ انسان جسے اس نے ہمیشہ اپنے لیے ایک رہنما سمجھا تھا، وہ اتنے کٹھن راستوں سے گزر کر یہاں پہنچا تھا۔ عبدالحنان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، شاہ میر، تم ایک عظیم انسان ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے پیچھے اتنی بڑی کہانی چھپی ہوگی۔ شاہ میر مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں برسوں کا درد چھپا تھا۔ عبدالحنان، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو دوسروں کے لیے اپنا راستہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دوسروں کے خواب پورے کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا۔ اگر میں نے تمہیں ہمیشہ سنبھالا، تمہیں زندگی کے راز سکھائے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم وہ سب کچھ سہو جو میں نے سہا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی اپنی شرائط پر جیو، بغیر کسی بوجھ کے، بغیر کسی قربانی کے۔ عبدالحنان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا۔ شاہ میر نے عبدالحنان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی، مگر عبدالحنان کے دل میں ایک نیا چراغ جل چکا تھا۔ امید کا چراغ، ہمت کا چراغ اور شاہ میر کی کہانی کا چراغ۔ پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کی۔ شاہ میر کی آواز میں ایک خاص نرمی تھی اور وہاں مجھے وہ ملی۔ عبدالحنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون؟ شاہ میر ہلکا سا مسکرایا، جیسے کسی بہت پیاری یاد میں کھو گیا ہو۔ وہ جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بنے۔ وہ شروع سے ہی بہت الگ تھی، سنجیدہ، باوقار، مگر دل میں بے پناہ محبت رکھنے والی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ سچی محبت وہ ہوتی ہے جو عزت پر مبنی ہو، اور اس نے مجھے یہی سکھایا۔ وہ صرف مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ میری عزت بھی کرتی تھی۔ وہ میری کہانی سننے کے لیے بیتاب نہیں تھی، بلکہ میری خاموشیوں کو سمجھنے کے لیے تیار تھی۔ وہ ان لفظوں کو بھی محسوس کر لیتی تھی جو میں نے کبھی زبان پر نہیں لائے یا کبھی زبان پر نہیں لا سکا۔ پہلے تو میں بہت محتاط رہا، میں نے کبھی اپنے دل کی بات اس پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری مشکلات کسی اور کے لیے بوجھ بنے، مگر وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کیا چھپا رہا ہوں۔ ایک دن اس نے مجھ سے سیدھا سوال کیا، شاہ میر، تمہارے دل میں کچھ ہے، تم کچھ چھپا رہے ہو، کیوں؟ میں چونک گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے سب بتا دینا چاہیے۔ شاید یہ وقت ہے کہ میں اپنے دل کے دروازے کسی کے لیے کھول دوں۔ اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنی مشکلات، اپنی ذمہ داریاں، اپنی زندگی کی کہانی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ پیچھے ہٹ جائے گی، شاید اسے یہ سب بوجھ لگے، مگر عبدالحنان، وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط نکلی۔ جب میں نے اپنی کہانی ختم کی تو وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی یا ترس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ اور پھر وہ بولی، شاہ میر، میں تمہارا ہاتھ تھام کر تمہاری سب مشکلات میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں تمہیں کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اور عبدالحنان، وہ الفاظ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ ساری زندگی میں نے دوسروں کے خواب پورے کرنے کے لیے خود کو قربان کیا تھا، مگر وہ پہلی بار تھا جب کسی نے میرا خواب بننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی یہ سوچ کر گزاری تھی کہ میں کسی کا سہارا بنوں گا، مگر وہ تھی جس نے پہلی بار مجھے سہارا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ میں کتنا خاص ہوں، کہ میں نے جو کچھ جھیلا ہے وہی مجھے اتنا مضبوط بناتا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیتا ہوں، اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔
عبدالحنان: کیا تم جانتے ہو کہ جب کوئی شخص تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں یہ احساس دلا دے کہ تمہاری جدوجہد بیکار نہیں تھی تو وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب تم محسوس کرتے ہو کہ تم بھی کسی کے لیے قیمتی ہو۔ عبدالحنان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے دھیرے سے کہا: شاہ میر، یہ محبت نہیں، یہ تو عبادت ہے۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ہاں عبدالحنان، یہی سچی محبت ہے، جو صرف ساتھ چلنے کا وعدہ نہیں کرتی بلکہ تمہاری کہانی کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ کیفے میں جلتی زرد روشنی عبدالحنان کے چہرے پر ایک نرم سی چمک مکھیر رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا شاہ میر ماضی کے دریچے کھولے ایک ایک لمحے کو لفظوں میں ڈھال رہا تھا۔ عبدالحنان، میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت خود ایک قربانی بن سکتی ہے۔ وہ میری زندگی میں روشنی بن کر آئی تھی، مگر روشنی کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا عہد بھی لے کر آئی تھی جو شاید ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ صرف میرے خواب نہیں دیکھتی تھی، بلکہ میرے خوابوں کی تعبیر کے لیے میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو بھی تیار تھی۔ تم جانتے ہو عبدالحنان، جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اتنی مشکلات دیکھ چکا ہو، اتنی قربانیاں دے چکا ہو، تو وہ محبت سے زیادہ ذمہ داری کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ میں بھی یہی کر رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنی بہنوں اور ماں کے لیے وقف کر دوں گا، میں ان کے خواب پورے کروں گا اور بس۔ مگر وہ آئی اور اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں بھی جینے کا حق رکھتا ہوں۔ جب میں نے اسے اپنی کہانی سنائی، اپنی ذمہ داریاں بتائیں، تو مجھے لگا کہ شاید وہ ڈر جائے گی، شاید وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ مگر عبدالحنان، اس نے میرے ہاتھ کو تھاما اور کہا: شاہ میر، محبت صرف خوابوں میں نہیں ہوتی، یہ حقیقت میں بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جیا ہے، مگر اب وقت ہے کہ کوئی تمہارے لیے بھی جیے۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کر تمہارے ساتھ رہوں گی، ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں۔ وہ الفاظ میرے لیے کسی تسلی سے زیادہ ایک یقین دہانی تھے، ایک امید جو میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فکر مند رہا تھا، مگر اس دن پہلی بار کسی نے میرے بارے میں سوچا تھا، پہلی بار کسی نے مجھے بھی انسان سمجھا تھا، جسے محبت، سکون اور خوشیوں کی ضرورت تھی۔ عبدالحنان، تمہیں معلوم ہے، جب کوئی تمہاری ذات کو تمہاری کمزوریوں سمیت قبول کر لے، جب کوئی تمہارے بوجھ کو بانٹنے کے لیے اپنا کندھا پیش کر دے، تو وہ محبت نہیں، عبادت بن جاتی ہے۔ وہ میرے لیے محبت سے زیادہ ایک دعا تھی جو قبول ہو گئی تھی۔ عبدالحنان خاموش بیٹھا سنتا رہا، جیسے ہر لفظ اس کے دل میں اترتا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون۔ شاہ میر، اس نے دھیرے سے کہا، تمہاری محبت واقعی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ شاہ میر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، محبت نصیب سے زیادہ ہمت والوں کو ملتی ہے عبدالحنان۔ وہ لوگ جو خود قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی محبت کے اصل حقدار ہوتے ہیں۔ فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ باہر ہوا کی سرسراہٹ تھی، اندر جذبات کا طوفان۔ محبت کا ایک نیا پہلو عبدالحنان کے سامنے کھل چکا تھا، اور شاہ میر اپنی کہانی سنا کر جیسے خود بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ کیفے کی کھڑکی سے باہر سرد ہوا چل رہی تھی، جو درختوں کے پتوں کو ہلکا ہلکا جھنجھوڑ رہی تھی۔ اندر مدھم روشنی میں عبدالحنان شاہ میر کی کہانی میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ارد گرد کی دنیا کا احساس تک نہ رہا۔ شاہ میر کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ عبدالحنان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ وہ خود بھی جذباتی ہو چکا تھا۔ پھر پلوچا نے نرمی سے عبدالحنان سے پوچھا، جو خاموشی سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ پھر عبدالحنان نے جیسے خود سے دہرایا، پھر کیا ہوا شاہ میر؟ کیا تمہیں کبھی وہ دوبارہ ملی؟ شاہ میر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ عبدالحنان کی طرف دیکھا۔ ہاں عبدالحنان، وہ مجھے دوبارہ ملی۔ عبدالحنان نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم ان کی شادی پر گئے تھے، 8 سال پہلے۔
پلوشا نے یاد کرتے ہوئے کہا، ہاں واقعی مجھے وہ دن یاد ہے۔ عبد الحنان کے ذہن میں اچانک وہ دن تازہ ہو گیا جب شاہمیر کی شادی طے پائی تھی۔ اسی دن کی بات ہے، میں دفتر سے ابھی ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ اچانک فون بجنے لگا۔ اسکرین پر شاہمیر کا نام چمک رہا تھا۔ عبد الحنان نے حیرت سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیسا ہے؟ شاہمیر کی آواز میں خوشی جھلک رہی تھی جو عبد الحنان کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر اچانک شاہمیر بولا، عبد الحنان، تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں نے اسے تلاش کر لیا ہے۔ کسے؟ عبد الحنان نے حیرانی سے پوچھا۔ امارا کو۔ میں نے اسے اپروچ کیا، اور جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ اب تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ عبد الحنان کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ کیا؟ وہ اب تک تمہارے انتظار میں تھی؟ ہاں، اور میں نے اس سے معافی مانگ لی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنی زندگی کی مشکلات، اپنی مصروفیات، اپنی کمزوریاں، اور وہ مجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہم جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ شاہمیر کی آواز میں خوشی کی جھلک سنائی دے رہی تھی۔ میری تینوں بہنیں اور اماں سب خوش ہیں۔ وہ سب جانتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی قربانیاں دی ہیں، اس لیے وہ میرے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اور جانتے ہو عبد الحنان، ہمارا بھی یہی چاہتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کہا تھا کہ محبت قربانی مانگتی ہے، اور آج وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ عبد الحنان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شاہمیر، تم نے جو کھویا تھا آج وہ تمہیں دوبارہ مل گیا۔ تمہاری محبت، تمہاری چاہت، اللہ نے تمہیں واپس لوٹا دی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب شاہمیر اور امارا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی کی تقریب شاندار تھی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ شاہمیر روایتی شیروانی میں ملبوس دلہا بنے بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو عبد الحنان نے برسوں بعد دیکھی تھی۔ دوسری طرف ہمارا دلہن کے روپ میں جیسے کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جیسے اس نے برسوں بعد اپنے خواب کو حقیقت بنتے دیکھ لیا ہو۔ عبد الحنان شادی میں شریک تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ شاہمیر، جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں گزار دی، آج وہ اپنی محبت کو پا چکا تھا۔ شادی کے بعد شاہمیر اور امارا کی زندگی محبت اور اعتماد کے ایک نئے سفر پر گامزن ہو گئی۔ شاہمیر نے ہمیشہ امارا کے صبر اور قربانی کو سراہا، اور وعدہ کیا کہ وہ اب اپنی زندگی میں کبھی بھی اسے نظر انداز نہیں کرے گا۔ عبد الحنان نے جب آخری بار شاہمیر کو دیکھا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان لگ رہا تھا، خوش، مکمل اور مطمئن۔ عبد الحنان، زندگی میں محبت کا ہونا ضروری ہے، مگر اس محبت کو نبھانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ میں نے سیکھا کہ اگر کوئی تمہارے انتظار میں اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دے تو تمہیں بھی اس محبت کے لیے ویسی ہی قربانی دینی چاہیے۔ عبد الحنان مسکرا دیا۔ شاہمیر، تمہاری کہانی واقعی ایک مثال ہے۔ تم نے محبت کھو کر اسے پایا، اور آج تمہاری خوشی دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ رات کی سیاہی میں کامیابی یعنی کہانی کا ایک اور باب مکمل ہو چکا تھا، مگر شاہمیر اور امارا کی زندگی کی حقیقی کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ وہ کہانی جس میں محبت، قربانی اور ایک دوسرے کا ساتھ سب سے اہم تھا۔ عبد الحنان نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ستاروں کے درمیان ایک دعا کی باز گشت سن رہا ہو۔ اللہ کرے ہر محبت کو ایسا انجام ملے جہاں کوئی ادھورا نہ رہے، جہاں محبت قربانی مانگے تو نبھائی بھی جائے، اور جہاں انتظار کا صلہ ہمیشہ خوشیوں میں ملے۔ کیفے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پلوشا نے عبد الحنان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کچھ آنسو جھلملانے لگے تھے۔ باہر دھند اور گہری ہو گئی تھی، اور جیسے ماضی کے قصے ہوا میں تحلیل ہو رہے ہوں۔ عبد الحنان، تمہیں احساس ہے کہ ہر کسی کو زندگی میں شاہمیر نہیں ملتا؟ تمہیں نصیب ہوا، مگر سب اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ عبد الحنان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ چائے اب مکمل ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر کہانی ہمیشہ کے لیے دل میں بسی جا چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد سورج کی آخری کرنیں آسمان پر بکھرتی جا رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے قطار در قطار کھجور کا درخت ایستادہ تھا، جن کی لمبی ٹہنیاں
مدھم سنہری روشنی میں کسی خوابیدہ مسافر کی طرح جھول رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی، مگر عبدالحنان کے دل میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے کوئی پرانی یاد اس کے وجود کو پھر سے زندہ کر رہی ہو۔ عبدالحنان گاڑی میں بیٹھا اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑا اپنے بیٹے عبد المنان کا انتظار کر رہا تھا۔ بچے قطار میں باہر آ رہے تھے، ان کے چہروں پر ہنسی تھی، کوئی خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا، کوئی دوڑتا ہوا اپنے والدین کی طرف جا رہا تھا، مگر جب عبدالحنان کی نظر عبد المنان پر پڑی تو اس کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ عبد المنان دھیمے قدموں سے آ رہا تھا، اس کے کندھوں پر اسکول بیگ تھا، مگر چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں جیسے کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ عبد الحنان نے دروازہ کھولا۔ عبد المنان خاموشی سے اندر بیٹھ گیا، سیٹ بیلٹ لگائی اور باہر دیکھنے لگا۔ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی، مگر عبد الحنان کی نظریں بار بار اپنے بیٹے پر جا رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی۔ عبد الحنان نے ایک نگاہ کبھی آئینے میں ڈالی۔ عبد المنان کی آنکھیں نم تھیں، وہ باہر خلا میں نظریں جمائے بیٹھا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر آ گیا ہو۔ عبد الحنان نے دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر محبت بھری آواز میں پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ عبد المنان نے سر جھکا لیا، جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بابا وہ قاسم ہے نا، آج اس کی سالگرہ تھی، سب کو بلایا مگر مجھے نہیں۔ یہ سنتے ہی عبد الحنان کے دل میں ایک جھماکہ ہوا، جیسے کوئی بھولی بسری یاد دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ ماضی کے دریچے واہ ہونے لگے، وہ لمحے جب وہ خود ایسی ہی کیفیت سے گزرتا تھا، جب وہ بھی اپنے جذبات کی بھٹی میں جلتا تھا۔ بابا میں بھی تو اس کا اچھا دوست تھا نا، پھر اس نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کیا میں اتنا بے وقت تھا؟ عبد المنان کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو۔ عبد الحنان نے گاڑی ایک طرف روکی، اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، بیٹا بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں، بعض اوقات ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ وہ فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، مگر یاد رکھو تمہاری اہمیت اس بات سے کم نہیں ہوتی کہ کوئی تمہیں بلائے یا نہ بلائے۔ عبد المنان نے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں اداسی برقرار رہی، پھر ایک لمحے بعد آہستہ سے بولا، بابا آج ایک چڑیا کا بچہ درخت سے گر گیا تھا، وہ مر گیا بابا، وہ مر گیا نا۔ یہ سنتے ہی عبد الحنان کے ذہن میں ایک پرانی تصویر ابھری، وہ لمحہ جب وہ خود محمد سمیع کے سامنے بیٹھ کر ایسے ہی سوال کر رہا تھا۔ زندگی ایسے ہی ہوتی ہے بیٹا، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، مگر ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ عبد الحنان نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، باہر چاندنی صحن میں اپنا نور بخیر رہی تھی۔ کمرے میں ایک مدھم لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی عبد الحنان کی کھلی ہوئی ڈائری کے صفحات پر گر رہی تھی۔ بیٹا آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ایک ایسے لڑکے کی کہانی جو تمہاری طرح بہت حساس تھا، جو ہر بات کو دل پر لے لیتا تھا۔ عبد المنان جو عبد الحنان کے سینے پر سر رکھے لیٹا تھا، نیم خوابی میں بولا، جی بابا سن رہا ہوں۔ عبد الحنان نے ڈائری کے صفحات پر انگلیاں پھیریں اور پڑھنا شروع کیا۔ ایک تھا عبد الحنان جو ہمیشہ لوگوں سے محبت کرتا تھا، مگر بدلے میں وہی محبت نہیں ملتی تھی اسے۔ وہ اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات کو محسوس کرتا، ہر چیز کو دل پر لیتا، ہر رشتے کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتا، مگر وقت کے ساتھ اسے احساس ہوا کہ دنیا اس طرح نہیں چلتی۔ پھر اس کی زندگی میں محمد سمیع آیا، ایک ایسا شخص جو اس کے لیے رہنما بن گیا، مگر ایک دن وہ بھی چلا گیا۔ زندگی نے اسے دکھایا کہ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ پھر ایک بابا جی اس کی زندگی میں آئے، پھر ایک دن عبد الحنان کی زندگی میں شاہ میر آیا۔ شاہ میر؟ عبد المنان نے سرگوشی کی۔ ہاں شاہ میر، عبد الحنان مسکرا کر بولا، وہ ایک ایسا دوست تھا جو زندگی کے ہر نشیب و فراز میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ جب میں بکھرتا تو وہ مجھے سمیٹ لیتا، جب میں ٹوٹتا تو وہ مجھے حوصلہ دیتا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ دنیا میں ہر چیز بوجھ نہیں ہوتی،
کچھ رشتے بے لوث بھی ہوتے ہیں۔ شاہمیر میرے ساتھ تھا، میری تکلیف میں، میری خوشی میں، ہر قدم پر۔ مگر میرے پیارے بیٹے عبد المنان، تم سن رہے ہو نا؟ عبد المنان نے نیم غنودگی میں کہا۔ جی ہاں بابا، سن رہا ہوں۔ تو سنو بیٹا، ہر حساس انسان کی زندگی میں شاہمیر نہیں آیا کرتا۔ ہر کسی کو ایسا دوست نہیں ملتا جو اس کا بوجھ بانٹ لے، جو اس کے زخموں پر مرہم رکھے۔ تمہیں کسی شاہمیر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ تم کسی اور کے شاہمیر بن سکو۔ مگر اگر کبھی زندگی میں تمہیں کوئی شاہمیر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ بیلوس لوگ قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں۔ کیا تم سن رہے ہو میرے بچے؟ عبد المنان خاموش تھا، شاید نیند میں جا چکا تھا۔ عبد الحنان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا، کمبل اڑایا اور ایک گہری سانس لی۔ جیسے ہی وہ لیمپ بند کرنے لگا، اس کا فون بجا۔ شاہمیر کالنگ۔ وہ مسکرا دیا، فون اٹھایا اور دوسری طرف سے ایک مانوس خوشگوار آواز سنائی دی۔ السلام علیکم عبد الحنان، کیسے ہو؟ عبد الحنان نے عبد المنان پر ایک نظر ڈالی، پھر مسکرا کر کہا، وعلیکم السلام شاہمیر، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ صبح مل رہے ہو نا؟ شاہمیر نے شرارت سے پوچھا۔ عبد الحنان نے ایک نظر عبد المنان پر ڈالی، اس کے چہرے پر نیند کی معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے مسکرا کر کہا، ہاں شاہمیر، صبح ملتے ہیں۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت ہی کمال کا ناول تھا، بہت ہی کمال کا، اور ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اپنی زندگی کی کہانی پڑھی ہے، کیونکہ اس طرح کا ناول جو ہوتا ہے وہ حساس لوگ ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور میری اپنی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ عبد الحنان کے جیسی ہے بہت حد تک، اور شاہمیر کی کہانی جو اس نے سنائی تھی، اس کے بھی کئی پہلو جو ایسے ہیں جو میری اپنی لائف سے ملتے جلتے ہیں۔ تو مجھے ناول بہت اچھا لگا۔ عبد الحسیب بھائی جو کہ رائٹر ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ بھی اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہیں تو ریکارڈ کیجیے گا، تو میرے پاس الگ سے تو ٹائم شاید نہیں بچتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس آخری ایپیسوڈ کے اینڈ پہ میں اپنا فیڈ بیک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کچھ خاص فیڈ بیک نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنی لائف کے بہت قریب ترین لگا ہے یہ ناول مجھے، اور بہت زیادہ پسند آیا ہے، بہت زیادہ پسند آیا ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو آگے بھی ریکمینڈ کروں گا اپنے جیسے لوگوں کو، مطلب جو میری طرح حساس ہیں یا جو سننے والوں میں سے کئی لوگوں کی طرح حساس ہیں۔ تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں بیان کر سکوں اس ناول کی خوبصورتی کو، ٹھیک ہے؟ اور خیر، انشاءاللہ ملیں گے کسی اور عبد الحسیب بھائی کے اچھے سے ناول کے ساتھ۔ ابھی ان کا ایک اور ناول میں نے ریکارڈ کرنا ہے، گلاب دیوی کی گل رانا، میرے خیال سے یہی نام ہے، مجھے نام صحیح طرح سے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو خیر، یہ تھا میرا فیڈ بیک یا ریویو سمجھ لیں، اتنا اچھا تو نہیں تھا، لیکن اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں، تاکہ آنے والے جو ناولز ہیں ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ اور اس ناول کی پوری پلے لسٹ عبد الحسیب بھائی نے بنائی ہوئی ہوگی، وہ ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، یا پلے لسٹ سیکشن میں جا کے آپ اس کی پہلے تمام پارٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ نگہبان۔